الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک درخواست یہ ہے کہ اب چلنا پھرنا بند کر دیں، اور بیٹھ کر کے جم کر کے بات سنیں جب بھی بیٹھیں. اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی طلب ہوگی. طلب نہیں ہے یوں ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون بات کرتا ہے، یہ کچھ نہیں، اس کو رواج کہتے ہیں، تماشا. اپنے کام کو تماشا نہ بنائیں، بلکہ کام میں کیا ہے کہ تقاضے پورے کریں، تماشے نہ بنائیں. اس لیے بیٹھ جائیں آرام سے. اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہے، اب کاموں میں ہر قسم کی سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں. جب نعمتیں ملے، راحتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے کہ نعمتوں راحتوں میں نہیں گم ہونا چاہیے، بلکہ نعمت ملے، راحت ملے تو اپنا کام زیادہ کریں. یہ طریقہ نبیوں کا ہے. کہ اللہ نے نعمتیں دے دی، راحتیں دے دی، تو ایک دم کام کی طرف یکسو ہو جائیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کام کی طرف یکسو ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ساری راحتیں دے دی ہے. اس لیے طلب کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے. عمل بنتا ہے نیت کی وجہ سے. نیت کے ساتھ بات سنیں، نیت کے ساتھ کام کریں. مسلمان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اللہ کا فضل مل جائے. یہ دو چیزیں صحابہ اپنی نیتوں میں بناتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی صفت بتائی کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے کہ اللہ فضل فرما دے، اللہ مہربانی کر دے. کیونکہ اللہ کے فضل میں سب چیزیں ہیں. کہ اللہ فضل فرماوے تو کہ جنت بھی مل جائے گی. جنت بھی فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی. تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی چاہتے تھے کہ اللہ بس مہربانی فرما دے، فضل فرما دے.
اور اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ہماری نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے فضل کا طلبگار رہنا ہے. چونکہ سیکھنے سکھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے سب چیزیں ہماری ناقص رہ جاتی ہے. کہ نیت بھی سیکھیں، عمل بھی سیکھیں، ترتیب بھی سیکھیں کہ عمل بھی صحیح ہو جاوے، نیت بھی صحیح ہو جاوے، ترتیب بھی صحیح ہو جاوے. دین میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، نیت بھی ہو، عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو. اور طلب ہو کس چیز کی؟ کہ طلب آخرت کی، آخرت کی طلب کہ میری آخرت بن جاوے. کہتے ہیں کہ صحابہ دنیا میں جاتے تھے اپنا کام لے کر کے تو لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے تو آخرت کمانے کے ہیں، ہم تو اس لیے پھر رہے ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت بنے. انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں صرف، اور کچھ نہیں. دنیا بنانے کے لیے نہیں پھر رہے، آخرت بنانے کے لیے پھر رہے. یہی مقصد ہے اس کام کا کہ ایک ایک مسلمان اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جس سے اس کی آخرت بنے گی. آخرت بنانے کی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ فرمایا کہ تجھ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات تو قارون کو اللہ نے بتائی تھی کہ اس کو مال بہت دیا تھا، بہت مال دیا تھا. مال دے کر کے اس کو کچھ باتیں فرمائی تھی. وہ باتیں اللہ نے قرآن میں ساری دنیا کے مالداروں کے لیے اتاری ہے، ساری دنیا کے مالداروں کے لیے. تھوڑا مال ہو، زیادہ مال ہو، ہاں، بلکہ صلاحیت والوں کے لیے وہ نصیحتیں اتاری ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک جو ہے داعی ہے، دعوت دیتا ہے ساری دنیا کو بھلائی کی طرف. تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ باتیں اتاری جو قارون کو بتائی تھی. وہ باتیں یہ تھی کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. اور تنبیہ کی ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا. ہاں، یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے کہ تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولنا. اس کی تفسیر حضور نے بتائی نہ بھولنے کی. یقول ابن آدم مالی مالی، حدیث میں آدم کا بیٹا یوں کہتا میرا مال ہے، میری جاگیر ہے، میری جائیداد ہے. ہاں وہ ہے، اس کو دیا ہے اللہ نے، لیکن حقیقت میں لیس لہ مال، اس کا ہے نہیں. ہاں، اس کا کتنا ہے؟ فرمایا ما لبس فابلا وما اکل فافنا وما تصدق فابقى. ما لبس فابلا، اس کا کتنا کہ پہن کے پرانا کر دیا، یہ اس کا کھا کے ختم کر دیا، وہ اس کا کھا لیا.
وہ اس کا، یا پھر اللہ کے نام پر لگا دیا وہ اس کا۔ اللہ کے نام پر جو لگایا وہ تو باقی رہے گا، یہ دونوں ختم ہے، فائدہ اٹھا لیا۔ یہ بتایا کہ اپنا حصہ مت بھول جانا، کہ آگے کر دے، آگے کر دے اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، کہ یہ تو تیرا حصہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ قارون سے کہ اپنا حصہ مت بھول جانا، کہ جمع کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا، اس کو حفاظت کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تو اللہ پر لگاوے گا، اپنے دین پر لگاوے گا، وہ تیرا ہوگا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا۔ اور کیا کرنا؟ کہ یہ تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی احسان کر، تو بھی احسان کر۔ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے کہ تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ نے تیری ضرورت پوری کی ہے، تو بھی دوسروں کی ضرورت پوری کر۔ یہ اس کو نصیحت کی تھی۔ اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر۔ کیوں کہ آدمی کے پاس صرف مال ہی مال ہو، دین نہ ہو، اور نہ وہ دین کی پیروی میں رہتا ہو، تو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ عام طور پر یہ بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے اور اس کو صحیح سمجھ دے دے، جیسے بہت سے صحابہ مالدار تھے اور اللہ ان کی تعریف کی ہے۔ نہیں تو عام طور پر مال سے یہ مزاج بنتا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ بڑائی آتی ہے، فخر پیدا ہوتا ہے مال کی وجہ سے، پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو یہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی تھی قارون کو مال دے کر کے، تاکہ وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ دنیا کا ایک مقام ہے، آخرت کا ایک مقام ہے۔ یہ دنیا کا کیا مقام ہے؟ یہ دنیا کا مقام یہ ہے کہ یہاں حیات اور موت کا سلسلہ ہے۔ حیات اور موت کا سلسلہ ہے دنیا میں، یہ دنیا کا مقام ہے۔ ہر گھر میں پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت۔ جی ہاں۔ اور آخرت، کہ آخرت الگ ہے۔ کہ آخرت میں کیا ہے؟ کہ آخرت میں بدلہ ہے اور بقا ہے، دو چیزیں ہیں، بدلہ اور بقا۔ یعنی آخرت میں فنا ہونا نہیں ہے۔ فنا دنیا پر آ گیا، موت پر شخصی فنا، قیامت پر اجتماعی فنا۔ یہ دو فنا دنیا کے لیے ہے۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، کہ جو مرا وہ اپنی قیامت گزشتہ ہو گئی۔ اجتماعی قیامت کہ اس کی تاریخ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس میں اجتماعی فنا ہوگا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پہاڑ اڑیں گے،
روئی کے گالوں کی طرح سے جی ہاں ہر چیز فنا ہو جائے گی جی ہاں کہ دنیا کہ اس میں زوال ہے کمال ہے زوال ہے کمال ہے حیات ہے موت ہے یہ ایک حالت نہیں ہے ایک حالت نہیں ہے اور آخرت جو ہے اس کو بقا ہے اس کو بقا ہے کہ وہ باقی رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی اور آخرت اللہ تعالی بندوں کو بطور بدلہ کے دیں گے یہ تمہارا بدلہ یہ تمہارا بدلہ بنا کر دیں گے کہ یہ لو حالانکہ ہم بدلے کے حقدار نہیں ہیں بندہ کیا بدلہ مانگے اللہ سے جو کچھ دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا یہ تو خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہارے ساتھ جو نعمت ہے وہ اللہ کا انعام ہے اللہ نے دیا ہے تمہارا کیا ہے پھر دین بھی اللہ نے دیا ہے توفیق بھی اللہ نے دی ہے حالات بھی اللہ نے عمل کرنے کے پیدا کر دیے تو اب تم بدلہ کس چیز کا مانگتے ہو بدلہ کس چیز کا دیا جاتا ہے میرے بات سمجھ رہے ہیں بدلہ کس چیز کا دیا جاتا ہے جو کام آدمی دوسرے کے نفع کے لیے کرے اس کا ہوتا ہے بدلہ یہ قاعدہ ہے مثال کے طور پر درزی نے آپ کا کپڑا سیا ہے تو آپ کے نفع کے لیے اس نے کام کیا ہے وہ بدلہ مانگے گا ہے نہیں یہ بات دھوبی نے آپ کا کپڑا دھویا ہے تو آپ کے نفع کے لیے ہوا ہے تو وہ آپ سے بدلہ مانگے گا میں نے تو کپڑا دھویا اس کے پیسے لاؤ میں نے کپڑا سیا ہے اس کے پیسے لاؤ یہ قاعدہ ہے بدلہ اسی کا مانگا جاتا ہے کہ جو کام دوسرے کے نفع کے لیے کرے تو وہ دوسرے سے اپنا بدلہ مانگے اب یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ کے نفع کے لیے نماز پڑھی ہے کیوں بھائی کہ آپ کے نماز پڑھنے سے اللہ کا نفع ہو جائے گا آپ نے زکوٰۃ دی ہے اللہ کا نفع ہو جائے گا آپ تبلیغ میں جائیں گے تو اللہ کا نفع ہو جائے گا ایسا ہے قاعدہ تو وہی ہے جو آدمی کسی کے نفع کے لیے کام کرے وہ بدلہ مانگے تو آپ نے اللہ کے نفع کے لیے کام کیا ہے ایسا نہیں ہے پھر بھی اللہ بدلہ دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہاں پھر بھی بدلہ دے رہے ہیں ایک سبحان اللہ پڑھے گا تو احد پہاڑ کے برابر بدلہ ہے اس کا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے حضرت عمر نے کہا ہم تو بہت پڑھیں گے قل هو اللہ فرمایا اللہ بہت بڑا ہے پڑھو کتنا پڑھنا ہے تو بدلہ تو ہوتا ہے اس وقت جب کسی کے نفع کے لیے آپ کام کرو اسے بدلہ مانگو اللہ کے نفع کے لیے کام کیا تھا کہ نہیں نفع تو آپ کا تھا جی ہاں ان احسنتم لانفسکم اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے یہ کہا تم تو اپنے لیے کرتے ہو پھر بدلہ مانگنے کا کیا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کریمی شان سے اس کو بدلہ بناتے ہیں کہ یہ تمہارا بدلہ ہاں یہ بھی اس کا انعام ہے تو میں نے کہا آخرت جو دی جائے گی وہ بطور بدلہ کی دی جائے گی یہ لو ہاں بدلے میں یہ بات ہوگی کہ اللہ بدلے کو بڑا چڑھا کر دیں گے کیا دیں گے بڑا چڑھا کر کے دیں گے ہاں تجارت کرنے والی کی طرح ناپ تول کر نہیں دیں گے
تجارت والا بھی بدل دیتا ہے کہ ایک کلو کے پیسے لیے ہیں تو وہ 1 کلو تول کے دے گا، زیادہ نہیں دے گا، کیونکہ کلو کے ہی پیسے آئے ہیں۔ ہاں تو ناپ تول کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ناپ تول تو اس لیے کرے گا کہ انصاف کرنا ہے، اس لیے انصاف کریں گے، عدل کریں گے، اور پھر فضل کریں گے کہ تم نے کیا تو اتنا ہی ہے مگر ہم اپنے فضل سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ کہا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نیکی ایک ہوگی اللہ اس کو بڑھائے گا اور اپنی طرف سے بہت بڑا فضل، بہت بڑی مہربانی بنا کر اس کو دیں گے کہ یہ لو، اور دیتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ دیتے ہی رہیں گے، یہ لو، ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی بھی ہے۔ آخرت کی 2 صفتیں ہیں کہ وہ بہتر ہے، کس سے؟ کہ دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے۔ کہ کس لحاظ سے؟ کہ دنیا کی چیزوں میں تغیر آتا ہے، نئی ہے تو پرانی ہو جاتی ہے، صحیح ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں دنیا کا یہ حال ہے، جوانی ہے تو بوڑھاپا آ جاتا ہے، ہر چیز میں تغیر۔ آخرت میں کوئی تغیر نہیں، بلکہ بڑھنا ہی بڑھنا۔ ہاں حدیثوں میں ہے کہ جنت والوں کو اللہ جوانی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جوانی دیں گے۔ 30-33 سال کی عمر کا بنا کر جنت میں بھیجیں گے، اور یہ جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جو پوشاک پہنائیں گے وہ پرانا نہیں ہوگا۔ ہاں جوانی ختم نہیں ہوگی اور پوشاک پرانا نہیں ہوگا۔ ہاں کیوں کہ آخرت کو بقا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ پوشاک پرانا ہو جاوے، پھٹ جاوے، کہ یہ نہیں، دنیا میں ہوتا ہے کہ پہنتے پہنتے پرانا ہو گیا، پھٹ گیا۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، ترقی ہے۔ کیا ہے؟ ترقی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہے ہر صلاحیت والے کو، مال کی صلاحیت ہو، عزت کی صلاحیت ہو، سمجھ کی صلاحیت ہو، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے۔ سمجھدار وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ کہ دنیا سے آخرت بناؤ، ہاں فانی چیزوں سے باقی رہنے والی چیز بناؤ۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ جیسے کوئی تانبے کو سونا بناوے، کیا بناوے؟ تانبے کو سونا بناوے، ہاں کہ اس کو تانبے کو سونا بنانا آتا ہے، کہ بڑا کاریگر ہے، بڑا ہنرمند ہے۔ کہ دنیا سے آخرت بناوے، وہ سب سے بڑا ہنرمند، سب سے بڑا سمجھدار۔ کیونکہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ ساری مشینوں پر آدمی قابو کرتا ہے، ہاں مشین پر بیٹھے گا، اس پر قابو کرے گا۔ ہوائی جہاز ہو، دوسری مشینیں ہو، وہ قابو کرتا ہے۔
تاکہ اسے فائدہ اٹھائے، کیونکہ مشین بے قابو ہو گئی تو ہلاک کرے گی. جی ہاں، تو قابو کرتا ہے وہ. تو فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. سمجھدار کون ہے؟ کہ اپنے اوپر قابو کرے. کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی حد نہ توڑے. کیا کرے؟ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی حد نہ توڑے. اللہ کا حق عبادت کا ہے، ہاں، اور اللہ کی حد حرام ہے. حرام میں داخل ہوا، اس نے حد توڑی ہے. کسی بھی حکومت کی حد میں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے بہت بڑا گناہ. یہ بارڈر میں داخل ہو گیا اور اجازت ہے نہیں، پرمیشن ہے نہیں، بڑا گناہ ہر حکومت کا. کہ کسی حد میں داخل ہونے کے لیے، حد سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. یہ حد ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ہاں، تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں وہاں کوئی نہ جاوے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے پاس بھی مت جانا. تو جو حرام ہے وہ اللہ کی حد، اور جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق. اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر رہے، حد پر رہے. حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بڑی نیکی. تو فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، ہاں، کہ اپنے آپ کو حد پر رکھے، حق اور حق پر رکھے. اور کیا عمل کرے؟ کہ وہ عمل کرے جو اس کو موت کے بعد کام آوے. وہ عمل آج کرے، موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، تو وہ سمجھدار ہے. اور نادان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی منچاہی پر چلاوے، جو جی میں آوے کرے، جو جی میں آوے کرے. اور اللہ سے امید بھی باندھے کہ اللہ بیڑا پار کریں گے، کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ دھوکہ ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے اللہ نے آخرت بنانے کی، اور ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، روزانہ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. جب اس کی جگہ آ جائے گی، اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اتر جائے گا. جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، جب ہمارا اسٹیشن آ جائے گا اتر جائے گا، آ گیا. ایسے آخرت کی طرف جا رہا ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اتر جائے گا. ہاں، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قبرستان جو ہے وہ آخرت کا ریلوے اسٹیشن ہے. ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں کہ قبرستان ریلوے اسٹیشن ہے. ہر آدمی کی قبر اس کا برتھ ہے. جی ہاں، یہ آخرت ہے. تو آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے. جو آخرت کو بھول جائے گا وہ بڑا نقصان کرے گا. اس لیے کہا کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، وہ سمجھدار ہے. تو ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے. اچھا، اور آخرت بنانے کے سامان دیے ہیں. اسے دنیا بنانے کے سامان دیے ہیں. ہاں، جان اور مال، اسے دنیا بھی بنتی ہے.
آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ تو آخرت بنانے کے لیے ایمان اور علم دیا ہے. یہ دو چیزیں، ایمان اور علم، یہ دو نبی لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ، یہ توحید کا کلمہ، یہ اللہ کی پہچان اور معرفت کا کلمہ، اللہ کے تعلق کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ. اس سے آخرت بنتی ہے. ہر نبی اس کو لے کر کے آیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی کی دعوت کی پہلی بنیاد وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہے جو کارساز ہے، سارے کاموں کا بنانے والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، حالات کا بھی پیدا کرنے والا، اسباب کا بھی پیدا کرنے والا. دوا بھی پیدا کرے اور درد بھی پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ کہ بیماری بھی پیدا کرے اور دوا بھی پیدا کرے. جی ہاں، اور کوئی بیماری نہیں پیدا کرتا اور کوئی دوا نہیں بناتا اللہ کے سوا. حدیث میں ہے کہ کوئی بیماری، جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہے اللہ سب کی دوا بتا چکا ہے. اس کی دوائیں اللہ نے پیدا کر دیا. پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. ہاں، کوئی جراثیم، کوئی مچھر، کوئی آب و ہوا بیماری نہیں پیدا کرتی، اللہ پیدا کرتے ہیں. اور اس کی دوا کہ وہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں. خالق کل شیء، کہ اللہ کون ہے؟ کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرے. اس لیے یہ کلمہ، کہ یہ کلمہ اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو. ہاں، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. جی ہاں، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کہ کلمے کو کثرت سے پڑھو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. حدیثوں میں اپنے ایمان کو تازہ کرو. کلمے والے اعمال دیے، آخرت بنانے کے لیے کلمے والے اعمال دیے، کلمے والی محنت دی تاکہ آخرت بنے. آخرت بنانا سب سے آسان ہے. کیا ہے؟ سب سے آسان کیا ہے؟ کہ وہ آخرت بنانا ہے. کہ آدمی کی نیت سے یہ آخرت بنتی ہے. نیت کتنی آسان ہے کہ آدمی سو گیا اس نیت کے ساتھ کہ اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا. اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا رات کے آخری حصے میں. یہ نیت کر کے سویا ہے کہ بس اب وہ اٹھ گیا، پڑھ لیا تو الحمدللہ نیت بھی ہو گئی، عمل بھی ہو گیا. نہیں اٹھ سکا، ایسا ہوتا ہے کبھی، تو اس کی نیت پر اللہ اس کو ثواب دے دیں گے کہ نیت لے کر سویا ہے. اپنا آخرت آسان ہے، یہ ارادے پر اور نیت پر دے دیتے ہیں. جسے کہتے ہیں آخرت آسان ہے. تو آخرت بنانے کے لیے کہتے ہیں ایمان دیا ہے. اللہ کا تعلق پیدا کرو، پھر اللہ کے تعلق کی نیتیں کرو، اللہ کے تعلق کے عمل کرو، اللہ کے تعلق کی محنت کرو، اللہ کے تعلق کی وجہ سے احسان کرو، تو بس آخرت بنتی چلی جائے گی. اس کلمے کی محنت کرو، اس کلمے کی محنت کرو. کلمے والی دعوت دو لوگوں کو، خدا کی خدائی سمجھاؤ، اللہ کی قدرت لوگوں کو سمجھاؤ. حضرت فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟
یہ قدرت دیکھو، یہ قدرت سے کیسے کیسے کام کیے ہیں کہ ایک قطرہ بارش کا اوپر سے آتا ہے، وہ سمندر میں گرتا ہے، اس قطرے سے موتی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ موتی بنتا ہے. قدرت ہے. جی ہاں، پانی کا قطرہ ہے. جی ہاں، زمین پہ پڑے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا قطرہ تھا، سوکھ گیا. وہ پانی میں پانی پڑے تو کیا بناوے؟ پانی میں پانی پڑے. یہ پانی میں پانی پڑے تو موتی بنے. ہاں، اتنی بڑی قدرت ہے. اور ایک قطرہ یعنی نطفہ ماں کے پیٹ میں جاوے تو اس نطفے سے کہ خوبصورت بچہ بنے. دو قطروں پر خدائی اور قدرت چلتی ہے. کہتے اللہ کی قدرت کو سمجھاؤ. زیبرت غنت قطرائے سویم جسل بابرت نطفہ در شکم ازاں قطرہ لولو یہ لالا کنت وجی صورت سر و بالا کنت. کہ ایک قطرہ آسمان سے آوے، پانی میں پانی جاوے تو موتی بنے. جی ہاں، ایک قطرہ کہ آدمی کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں جاوے کہ خوبصورت بیٹا بنتا ہے، خوبصورت بچہ بنتا ہے. کہ جب اس کے ماں اس کو نہلا دھلا کر لاتی ہے، باہر دیتی ہے باپ کو، اور ہر ایک کو پیار آتا ہے. اس بچے پر ہر ایک کو پیار آوے، ایسا بنایا اس کو. اور کس سے بنایا؟ کہ پانی سے. کس سے بنایا؟ کہ پانی سے بنایا. کہ ایک پانی کے نطفے کو ایسی خوبصورت شکل دے دی کہ ہر ایک کو اس بچے پر پیار آوے. کوئی بچے کو دیکھے تو کوئی اس کو ہاتھ لگاوے. جی ہاں، کوئی اس کو چھیڑے ہو، پیار آ رہا ہے. جی ہاں، خصوصاً جب اس کو نہلا دھلا کر کے لاوے. ایسا بنایا. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ پانی ہے. بنیاد کیا ہے؟ کیا کہ قدرت ہے. تو فرماتے تھے اللہ کی قدرت کو سمجھاؤ کہ اپنی قدرت سے کیسا بنایا ہے. یہ پانی میں پانی گیا، اس کا موتی آیا، ایک پانی کا قطرہ پیٹ میں گیا، خوبصورت انسان پیدا ہو کر آیا. فرماتے ہیں کہ آج تک پانی پر کسی نے بھی فوٹو نہیں کھینچا ہے. پانی پر کسی نے فوٹو کھینچا ہے؟ پتھر کی برف کی شلی پر کوئی تصویر بناتا ہے؟ نہیں بناتا. اللہ نے یہ تصویر جو ہے پانی پر بنائی ہے. قدرت ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے وہ کیسے پیدا ہوا ہے، کہ اس کو پانی سے پیدا کیا. اس کی تمام فوٹو، تمام اس کی صورت شکل پانی پر ہے. آج تک پانی پر کسی نے کوئی فوٹو نہیں بنایا ہے. بنایا ہے؟ بِحَدْ نُطْفَرَا صورت اسم پری کہ قد دست بر آب صورت گیری. یہ پانی کو ایک پری کی طرح خوبصورت بناتا ہے. آج تک پانی پر کس نے فوٹو کھینچ کے بتایا؟ بتاؤ تم. یہ پانی پر کسی نے فوٹو بنایا ہو؟ نہیں بنایا. اللہ ہی ایک ہے جو یہ بناتا ہے. تو بڑی قدرت ہے. اس لیے کہتے ہیں آدمی اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، کتنی کاریگری ہے اس کی پیدائش میں. کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو تاکہ اللہ پر ایمان آوے کہ اللہ بنانے والا ہے، اللہ بگاڑنے والا ہے. اور اللہ نہ بناوے تو کہ کوئی نہیں بناوے گا. بچہ مردہ پیدا ہوا، بچہ اندھا پیدا ہوا، بچہ گونگا پیدا ہوا. ہاں، تو بنانے والا ایک اللہ. ہاں، تو ہم کو کلمہ دیا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے. ہاں،
اور قدرت کے سارے آثار ہیں، زمین اور آسمان اور یہ سب چیزیں. اور بڑی قدرت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے. کیا کیا ہے؟ آپ کے کام میں لگایا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند سورج کو، ہوا کو، پانی کو، جانوروں کو. جانور آپ کے کام میں ہے، اسے مسخر کیا ہے، یعنی خدمت میں لگایا ہے. کوئی چیز انکار نہیں کرتی ہے. لوہے سے کام لو، لکڑی سے کام لو، ہوا سے کام لو، آگ سے کام لو، پانی سے کام لو. کوئی چیز انکار نہیں کرے گی. کیوں؟ کہ اس کو پابند کیا ہے اوپر سے. جانور بھی پابند ہو جاتا ہے. جانور اگر اس کو پالے تو وہ پابند ہو جاتا ہے. اس کو پالتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو آدمی چاہتا ہے. ساری عمر بیل اپنا کام کرتا رہا، ساری عمر. یہ کیا ہے؟ یہ پیدا کر کے تمہارے کام میں لگایا. یہ دوسرا احسان ہے. یہ تم اسے فائدہ اٹھاتے ہو. تو ہر چیز میں یہ جو چیزیں بنائی اس کو نعمت بنا کر دی، اور نعمت بنا کر تمہارے قابو میں بھی کر دی، اور تمہیں اس سے نفع اٹھانے کی راہیں سجائی. یہ قدرت ہے کہ نفع اٹھانے کی راہیں سجائی. دیکھو، بندر بھی آم کھائے گا اور انسان بھی آم کھائے گا، لیکن دونوں کے آم کھانے میں بہت فرق ہے. بندر آم نہیں کھاتے، وہ پھاڑ کے کھاتے، جو کھایا باقی کھویا. اور آپ ایسا نہیں کرتے. کہ آپ کچے آم بھی کھائیں گے، کیا کریں گے؟ اچار بنائیں گے. ہاں، اور کیا کیا بنائیں گے؟ پکے ہو جائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ جوس بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے. ایک ہی چیز کو کتنی طریقے سے اٹھاتا ہے فائدہ. ہاں، انسان، جانور ایسا نہیں کرتا. یہ آپ کے لیے ہے. تو نعمتوں میں بھی آدمی کو آگے بڑھایا اور چیزوں کو بھی کام میں لگایا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے شکر گزار بندہ بننا چاہیے. یہ دعوت ہے کہ جب یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی تو تم اللہ کے شکر گزار تابعدار بندے بنو. تابعداری کے لیے ایمان دیا ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس لیے ایمان دیا سب سے پہلے اللہ کا تعلق پیدا کرو. کس چیز کا؟ کہ یقین کا، کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. نفع ہو، نقصان ہو، ہر چیز اللہ سے ہوگی، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگی. ہاں، ہم تمام چیزوں کو استعمال کریں گے کیونکہ خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ان کے یقین کے بغیر. یقین تو اللہ کا، استعمال کریں گے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. اس لیے تو یقین اللہ کا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. دنیا کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں، حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. اس لیے اسباب کے استعمال کرنے میں اللہ کا یقین، اللہ کا حکم، یہ دو چیزیں ہیں ایمان میں، کہ تمام اسباب کو استعمال کرو لیکن اللہ کے یقین کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ. اگر اللہ کا حکم ہے کہ کرو، کھاؤ تو کرو، کہ مت کرو تو نہیں کریں گے. حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، کرنے کے، بچنے کے. جو کرنے کے حکم ہے وہ کریں گے، جو بچنے کے حکم ہے وہ بچیں گے. دونوں قسم کے حکم ہوتے ہیں. کرنے کے حکم ہوتے ہیں، یہ کرو، اور بچنے کے یہ نہیں. ہاں، دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک لال ایک ہری. ہری لائن جانے کے لیے اور لال لائن بچنے کے لیے. جی ہاں، ایسے اللہ کے حکم دونوں قسم کے. یہ کلمہ پڑھا کہ اب کلمے کے ذریعے سے کیا لینا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی لانی ہے. اللہ کے حکم پورا کرنے پر کامیابی ہوگی، اللہ کے حکم توڑنے پر ناکامی ہوگی. ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہے. اب تمام چیزوں میں پہنچ جاؤ، لیکن اس کو لے کر کے پہنچو. کس کو؟
کہ کلمے کو لے کر پہنچو، کلمے کو لے کر پہنچو، کیونکہ کلمے میں اقرار کیا ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کی عبادت کے ہیں وہ کرو، اور جو عبادت کے نہیں ہے وہ مت کرو، وہ گناہ ہے۔ اس سے کلمے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور ہم کو ایک بات اور دی کہ اسی کی دنیا میں لوگوں کو دعوت دو کہ کلمہ والی زندگی گزارو، ایمان والی زندگی گزارو، آخرت بناؤ۔ اس سے ہوگی کامیابی کہ اس کی دعوت دو۔ اس امت کے پاس پیغام ہے اللہ کا، اسلام پیغام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک پیغام، ٹھیک ہے، پیغام دینے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کا میسج ہے۔ لوگ دنیا میں رواج آج کل کہ آپ کا میسج ہے، آپ کا پیغام ہے، لے لو۔ تو دین کیا ہے کہ ہمارے پاس پیغام ہے۔ اسلام ایک پیغام ہے اللہ کا، ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی زمین پر عبادت کی جائے گی، زمین اسی لیے پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو امت کے پاس اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، نبی پیغمبر پیغام لایا ہے اور امت کو دیا ہے۔ تو اسلام ایک پیغام ہے اللہ کا کہ دنیا کو دوئے، اس لیے ایمان کی دعوت دو۔ ایک ہی اللہ ہے، اسی سے ہوتا ہے، اس کے حکموں سے کامیابی ہے، اس کے نافرمانی سے ناکامی ہے، کہ جتنی دعوت دی جائے گی اتنا اندر کا یقین بنے گا۔ اندر کا یقین، آدمی کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے، باہر شکل بنتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے آدمی کی محنت دو رخی ہے، آدمی کی محنت دو رخی، کہ اس کی محنت سے شکل بھی بنے گی اور اس کی محنت سے اندر یقین باہر شکل بنے گی، اندر یقین بنے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باہر کیا بنے گا؟ شکل بنے گی اور اندر یقین بنے گا۔ جیسے کوئی بڑی عمارت بناوے، بڑے کمرے بناوے، کیوں کہ بڑی عمارت بنے، کمرے بنیں گے، پھر کرایہ پر دے دیں گے لوگوں کو، پھر آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، کرایہ آتا رہے گا۔ تو اپنی محنت سے وہ ایک عمارت بناتا ہے، تو اس کی محنت سے عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں، اور اندر کیا بنے گا؟ یقین بنے گا کہ اب ہو گیا کام، اب اس کی آمدنی آئے گی، کھائیں گے پیئیں گے، آرام رہے گا۔ اندر یقین ہے۔ جو یہ یقین نہ ہو تو نہ بناوے نہیں بنا سکتا۔ کھیتی بھی، کہ کھیتی کی ایک شکل ہو جاتی ہے اس کی محنت سے اوگ کر کے، اندر یقین ہے کہ اب ہماری تیار ہو گئی۔ ہاں، تو فرمایا اندر یقین بنے گا، باہر شکل بنے گی۔ اس لیے سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر اندر یقین نہ بنے اور باہر شکل نہ بنے، دنیا ہی نہ بنے گی۔ جی ہاں، ہر شکل والا اس شکل کے یقین کی وجہ سے جو وہ شکل بنا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کو یقین ہو کہ اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے تو نہیں بنائے گا۔ تو فرماتے تھے آدمی کی محنت سے باہر شکل بنے گی اور اندر یہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے، یقین بھی بنے، شکل بھی بناوے۔ ایمان کی دعوت میں یہ ہے کہ جس طرح دنیا والی دنیا کی شکلیں بناتے ہیں، آپ عمل کی شکل بناؤ۔ کیا بناؤ؟ عمل کی شکل بناؤ، نماز کی صحیح شکل بناؤ۔ عمل دیا ہے، کلمے کے راستے سے اعمال ملے ہیں، دنیا کے راستے سے چیزیں ملی ہے۔ دنیا کے راستے سے کیا ملتا ہے؟ چیزیں، زمین میں سے چیزیں آتی ہیں، سونا، چاندی، تیل، باقی سب چیزیں، اوپر سے پانی آتا ہے، یہ شکلیں۔ اور ایمان کے راستے سے، کہ ایمان کے راستے سے اعمال دیں گے اللہ۔ ہاں، یہ حدیثوں میں کہ میرے اوپر یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، میرے اوپر تو اعمال کی وحی آئی ہے۔ تو نبی پر کیا آتا ہے کہ اعمال کا سلسلہ آتا ہے، کہ پہلے ایمان اور کلمہ، اور کلمے کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ، کہ اب اعمال بناؤ۔
اعمال کو صحیح شکل پر لاؤ محنت کر کے. جب محنت کر کے عمل کو صحیح شکل پر لاؤ گے تو تمہارے محنت سے عمل کی صحیح شکل ہوگی اور اس کا یقین بھی آئے گا. چنانچہ کلمے کے ساتھ نماز دی. کلمے کے ساتھ کیا دیا؟ پوری شروع سے لے کر آخر تک کلمہ نماز، کلمہ نماز، ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے. ہاں کہ ایمان کے راستے میں بنانے کے لیے نماز دی ہے کہ اپنی نماز کو بناؤ، شکل بھی نماز کی صحیح کرو. جیسے عمارتوں کا نقشہ صحیح ہوتا ہے، نقشہ بنتا ہے، اس پر عمارت بنتی ہے، کہ نماز کو صحیح شکل پر لاؤ. ہاں پھر یہ نماز پھر جب یہ صحیح شکل پر نماز ہوگی محنت کے ساتھ تو نماز والا یقین بنے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ مدد کرے گا، میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کام بنائے گا، میں نماز پڑھوں گا اللہ مدد کرے گا. جی ہاں، صحیح شکل بنے محنت کے ساتھ تو نماز دی کہ نماز کو صحیح بناؤ. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے 2 حکم ہیں قرآن شریف میں. اقیموا الصلاۃ وحافظوا علی الصلوات. نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرو. ہاں یعنی نماز کے جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اس کو ان طریقوں پر سنت مستحب کی رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز کی شکل بناؤ اور نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ وہ اپنے وقت کے ساتھ، اپنی شرطوں کے ساتھ صحیح معنی میں ادا ہو جائے، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو. یہ 2 حکم ہے نماز، کہ نماز کو بناؤ. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے نماز بتائی گئی کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی. حضرت جبرائیل نے بتایا، وضو بھی بتایا، نماز بھی بتائی، وقت بھی بتایا. یہاں سے لے کر یہاں تک نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے. ہاں اس درمیان میں آپ کی امت نماز پڑھ لے گی. صبح شادی ہوئی کہ یہ شروع، سورج نکلا کہ وقت ختم ہوا فجر کا، اس کے بیچ میں نماز پڑھ لے. نماز کی صحیح شکل بنانے کے لیے یہ رہبری ہوئی ہے کہ اپنی نماز کو صحیح شکل میں لاؤ. جسے عمارت صحیح شکل میں بنتی ہے، ہر چیز صحیح شکل میں بنتی ہے، اس کے نفع کے لیے ضرور ہے اس کی شکل صحیح ہو. تو نمازوں کو صحیح شکل پر لاؤ. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی اور آپ نے نماز پڑھ کر کے یہ بتایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھو. تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم دیا ہے. آخرت بننے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہے، ایمان اور علم. ایمان دیا، اس کے بعد اعمال کا علم دیا. تو نماز کا علم آیا پہلا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. نماز کے لیے نماز والی بنو. کیا بنو؟ نماز کے لیے نماز والے بنو. فرمایا نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر ہے، بہت کھایا ہے تو کیسے نماز پڑھے گا؟ اور اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہ بہت کھا لیا ہے تو نماز کی کوئی نورانیت پتہ نہیں چلے گا، بوجھ ہو جائے گا. نماز کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو. ہاں اور دوسرا کیا فرمایا کہ پیٹھ کو ہلکا رکھو.
یعنی بہت سے جھگڑے دنیا کے اپنے ساتھ مت لاؤ. اگر دنیا کے بہت سے جھگڑے تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہاری نماز میں کوئی جان نہیں ہوگی. تو میں نے کہا نماز کے لیے نماز والا بننا. یہ بتایا ہے تاکہ وہ نماز صحیح ہو جاوے کہ پیٹ کو ہلکا رکھو، پیٹ کو ہلکا رکھو. بہت سارے جھگڑوں کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ کی طرف کیسے رخ ہوگا اس کے دل کا؟ تو نماز کی شکل بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ کہ نماز کی شکل صحیح بناؤ. کھڑا ہونا صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، سب چیزیں صحیح ہو، اس کی شکل صحیح ہو. نفع اٹھانے کے لیے اس کی شکل صحیح ہونا ضروری ہے. فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں. سجدہ کیسے کرو گے؟ یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو. سجدہ صحیح کرنے کا طریقہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے طریقے بتانا. نبی کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے طریقے بتاوے. حکم تو اللہ دے گا عمل کرنے کا، حکم اوپر سے آئے گا، حکم پورا کرنے کے طریقہ نبی بتاوے گا. یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف کہ حکم اللہ دیں گے. نماز قائم کرو، یہ حکم اترا. اب قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ نبی بتاوے. کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو اوپر سے آیا. زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی دیں، کب دیں، کس کو دیں، یہ نبی بتائیں گے. اس لیے نبی کا اتباع ضروری ہے. اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے نبی کا اتباع ضروری ہے. تو فرمایا مجھ کو حکم ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو تاکہ سجدہ صحیح ہو. سجدے کی فضیلت بھی بتائی، سجدے کا طریقہ بھی بتایا کہ سجدہ کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب وہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے قریب ہو گیا ہے. یہ تو فضیلت بتائی اور یہ طریقہ بتایا کہ سجدہ کیسے کرو گے کہ 7 اعضاء پر تمہارا سجدہ صحیح ہوگا. یہ علم ہے، نماز کا حکم، نماز کا علم. ہاں، ایمان کے راستے میں یہ چیزیں ہوتے، ایمان اور علم. تو علم حکم کا بھی ہوگا اور علم طریقوں کا بھی ہوگا. اسے کہتے ہیں دین سیکھو. کیا سیکھو؟ کہ دین سیکھو. کہ کس چیز کو سیکھنا ہے؟ کہ حکموں کو سیکھنا ہے، طریقوں کو سیکھنا ہے. تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس حکموں کا علم ہو، پھر حکم کے پورا طریق کرنے کا ہمارے پاس علم ہو. حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس دو طرح کا علم ہے دین پر چلنے کے لیے، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا. ایک کس کا؟ کہ فضائل کا علم. کہ فضائل کا علم سیکھو تاکہ یقین پیدا ہو کہ اللہ یہ دے گا، اللہ یہ دے گا، اللہ یہ کرے گا. فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں. اس سے شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا کہ اللہ یہ دینے والے ہیں. کہ فضائل کا علم، کہ فضیلت کا علم آئے گا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ ابھرے گا. ہاں، اور اس کو خبر ہی نہیں مجھ کو کیا ملے گا تو وہ رسمی طور پر کر لے گا. کہ فضائل کا علم سیکھو تاکہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہو، نبی کے طریقے پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اور اس کے چھوٹنے کا خوف پیدا ہو کہ نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، حکم ٹوٹ گیا، یہ بڑی آفت آئے گی. فضائل میں یہ دونوں باتیں بتائی جاتی ہے. حکم پورا کرنے سے کیا ملے گا، حکم ٹوٹنے سے کیا ہوگا. اس لیے دین پر چلنے کے لیے
فضائل کا علم دیا گیا ہے. ہاں، بہت پھیلا کر کے فضیلتوں کا علم دیا گیا کہ آدمی نماز کے لیے چلے تو اس کو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر. ہاں، ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھے گا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا. جتنے دور سے آئے گا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. دنیا میں ایسا ہے کہ کسی فیکٹری میں آپ جائیں بہت دور سے تو آپ کو بہت فائدہ ہو، ایسا ہے کہ کسی آفس میں بہت دور سے جائیں یہ کچھ نہیں ہے. وہاں جا کے جو کام کرو گے اسی کا ملے گا. اور اللہ کے ہاں کیا آپ کے قدم اٹھتے ہی آپ کا حساب شروع ہو جائے گا. اس لیے صحابہ دور سے آتے تھے، قریب رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور نے مشورہ یہ دیا کہ مسجد کے پاس مت بناؤ مکان. ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنا وہ مکان دور والا چھوڑ کے مسجد کے پاس بنانا چاہتا ہوں. کہ نہ، تم وہیں سے آؤ اور چل کر کے آؤ. تمہارا چلنا مسجد میں آتے وقت اور واپس جانا یہ سب لکھا جائے گا. یہ ترغیب دی کہ تمہارا نماز کے لیے چل کر آنا پھر واپس جانا یہ سب لکھا جائے گا، اس لیے وہیں رہو. ہاں، مسجد کے بعد مکان بنانے کی رائے نہیں دی. ہاں، فضیلت کمانے کے لیے. کیا کمانے کے لیے؟ کہ فضیلتوں سے آخرت بنتی ہے، فضیلتوں سے آخرت کے اعمال آسان ہوتے ہیں. فضیلت نہیں جانے کا تو رسمی طور پر رواجی طور پر کر لے گا، سر سے اتر گیا. اس لیے اپنی عبادتوں کو صحیح بنانے کے لیے فضیلتوں کا علم دیا ہے. جی ہاں، کہ فضیلت جانو اور فضیلت جان کر کرو تاکہ اندر یقین بنے کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں، اس کے شوق میں کرے. اور کوئی گناہ کی بات ہے تو کہ گناہ پر کیا عذاب ہے وہ بھی جانو تاکہ وہ عذاب کا ڈر گناہ سے روکے. زندگی بنانے کے لیے کلمے کے ساتھ علم دیا گیا، فضیلت کا علم اور مسائل کا علم. مسائل کہتے ہیں طریقوں کو. جیسے میں نے کہا نا، سیدھا کرنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، تو نماز پڑھنے کے طریقے، عبادت کرنے کے طریقے دیے. رسول کے ذمے طریقے بتانا. تو ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی ہیں، ہر چیز کے مسائل بھی ہیں. ہر چیز کے، ہر شعبے کے. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کرو، تجارت کی فضیلتیں ہیں، اور تجارت کے مسائل ہیں. کھیتی کرو، کھیتی کے فضائل ہیں. جیسے نماز کے فضائل پڑھتے ہیں نا، فضائل نماز، کہ کھیتی کرو تو کھیتی کے بھی فضائل ہیں اور کھیتی کے طریقے ہیں. کون سی کھیتی جائز ہے، کون سی کھیتی ناجائز ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل. ہاں، ہر چیز کے. عہدے کے فضائل، عہدے کے مسائل. عہدہ داری، لوگ چاہتے ہیں عہدہ، کہ عہدے کے فضائل بھی ہیں، عہدے کے مسائل بھی ہیں. منع نہیں کیا عہدہ لینے سے، منع نہیں کیا تجارت سے، منع نہیں کیا زمینداری سے. کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز کے فضائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں. فضائل بھی یاد کرو، مسائل بھی یاد کرو، اور ہر شعبے میں جاؤ. تاجر بنو، زمیندار بنو، مزدور بنو. مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. ایک آدمی مزدور ہے، کولی. لوگ کہتے ہیں کولی، یہ کولی نہیں، وہ ولی ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جو آدمی میں اپنی محنت اور اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیٹ ہے، اس کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے نا، تو محنت کرتا ہے. ہاں، تو اس کو اس کی محنت پر، اس کی مزدوری پر فضیلت ملے گی. تو ہمارا مزدور بھی کامیاب، ہمارا تاجر بھی کامیاب، ہمارا زمیندار بھی کامیاب، ہمارا عہدیدار بھی کامیاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ اس لیے ہم ان چیزوں سے منع کریں گے کہ مزدوری چھوڑو، دکانداری چھوڑو،
زمینداری چھوڑو، کہ نہ چھوڑنے کی دعوت نہیں ہوتی کہ یہ کرو، لیکن اس کے علم کے ساتھ کرو تاکہ تمہاری آخرت بنے. کیا بنے؟ کہ تمہاری آخرت بنے. کہ مسلمان وہ ہے جو دنیا سے آخرت بناوے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ دنیا سے آخرت بناتا ہے. کافر دنیا سے دنیا بناتا ہے. کافر کیا کرتا ہے؟ دنیا سے دنیا بناتا ہے. اس لیے اس کی دنیا بھی نہیں رہتی اور آخرت بھی نہیں ہوتی. ہاں، یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. نہ دنیا اس کی ہے نہ آخرت اس کی ہے. دنیا تو اس نے چھوڑ دی، آخرت بنائی نہیں اور آخرت میں پہنچ گیا ہے. جی ہاں، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے. جی ہاں، اس لیے اس کی دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم، اور آخرت وبال ہے. اور ایمان والا کہ ایمان والے کے دنیا، کہ اس کی دنیا اس کے دین کی وجہ سے اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے دین کی وجہ سے. ہاں، یاد رکھو کہ دنیا میں دین لایا ہے کہ تجارت بھی نعمت ہو گئی، حکومت بھی نعمت ہو گئی، مزدوری بھی نعمت ہو گئی، زمینداری بھی نعمت ہو گئی. کیوں؟ کہ اس میں دین آیا ہے. اس لیے دین کی دعوت ہے. کیا ہے؟ دین کی دعوت. ہاں، کہ اپنے اندر ایمان اور علم لاؤ، پھر دنیا کے ہر گوشے میں جاؤ، ہر شعبے میں جاؤ. یہ چیز لے کر کے جاؤ دنیا میں. پھر وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. کہ سچا اور ایماندار تاجر وہ کل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سچا اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ساتھ اٹھے گا. کہ کھیتی بھی نہیں ہے کہ جو کھڑی ہے کھیتی، ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. ہاں، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے. گنا کھڑا کر دیا، سرسوں کھڑا کر دیا، ہاں، کپاس کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، یہ تسبیح پڑتی ہے. اور ثواب اس کا ہے، کمائی ہے، مال بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. مال بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو. ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو، تو ثواب بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا کھیتی میں سے، کیوں کھیتی تسبیح پڑ رہی ہے. جی ہاں، یہ مثال ہے فضائل کی اور مسائل کی، کہ ہر چیز کے فضائل بتائے. اس لیے ہم کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کرو، فضائل کو سیکھو، فضائل کو سنو، تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو جاوے کہ میرا اللہ مجھے یہ دینے والا ہے. اس شوق میں کرے. کس میں کرے؟ شوق میں کرے. اس لیے وعدے کیے ہیں عملوں پر کہ عمل بناؤ، اور عملوں پر اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ اپنے وعدے میں کیسا ہے؟ کہ سچا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے معاملے میں سچے رہو. اللہ کے معاملے میں کیسے رہو؟ کہ سچے اور وفادار رہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ علم فضائل کا، علم مسائل کا ایمان کے ساتھ. ایمان کلمے میں آیا، اب کلمے والی زندگی گزارنے کے لیے علم دیا، عبادت کا علم دیا، نمازوں کا علم دیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی. پھر نماز پر وعدہ ہوا کہ نماز پر ہم یہ دیں گے. کہ نماز پر کیا ملے گا؟ کہ مدد ملے گی. کیا ملے گی؟ نماز پر اللہ کی مدد ملے گی. تمام نبیوں نے نمازوں سے مدد لی ہے حالات میں. ہم کو بھی یہی سکھایا، حالات میں نمازوں سے مدد لو اور نمازیں بناؤ تاکہ تمہاری نمازوں پر وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں. چونکہ ہمارے پاس فضائل کا علم نہیں ہوتا، طریقے نہیں ہوتے، اس لیے نماز کا اثر نہیں معلوم ہوتا. بنی ہوئی چیز نہیں ہے نماز، بنی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر کر نمازوں کو بناؤ.
ہاں، اور نماز والے بنو. کیا بنو؟ کہ نماز والے بنو، ایمان والے بنو، نماز والے بنو. نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے معاملہ صحیح کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب محنت کریں گے تو اندر یقین بنے گا، عملوں والا یقین. جیسے چیزوں والا یقین ایسے عملوں والا یقین کہ نماز پر اللہ کام بناوے گا، دعا پر اللہ کام بناوے گا. ہاں، کہ تمہاری دعاؤں پر اللہ کام بناوے گا. دعا والے بنو. عمل کا راستہ، اس میں دعا کا انعام ملتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے جب دعا مانگے گا تو وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے ایمان کے ساتھ ہم کو اعمال دیا، اور پہلا عمل نماز، کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، پیٹ کو ہلکا رکھو، پیٹ کو ہلکا رکھو. نماز کی فضیلت، نماز کے مسائل کا علم. اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ اپنا اثر بتاوے گی. کہ کیا اثر بتاوے گی؟ کہ نماز جو ہے زندگی کی برائیوں کو ختم کرے گی. کیا ختم کرے گی؟ کہ نماز زندگی کی برائیوں کو ختم کرے گی. کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو زندگی کی برائیاں ختم ہو جائے گی. ہاں، پھر کہ نماز نور ہے. فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اپنے آپ کو نمازوں کے ذریعے سے نورانی بناؤ. یہ دعوت دی ہے. ہاں، کہ تمہاری نماز نور ہے. دلوں میں نور ہوگا، پھر قبر میں نور ہوگا. ہاں، تو نماز برائیوں سے کہ بچاتی ہے. نماز روزیوں کی برکتیں کھینچتی ہے. نماز کیا کرے گی؟ کہ روزی کی برکت کو کھینچے گی. یہ اس کا اثر ہے. ہاں، کہ نماز سے روزی میں برکت آتی ہے، برکت والی روزی ملتی ہے. ہاں، نماز کا یہ اثر ہے کہ روزیوں میں برکت آ جائے گی. اس لیے حکم ملا ہے کلمے کے بعد کیا کرنا ہے کہ عبادت والی زندگی بنانی ہے. اور عبادت والی زندگی میں سب سے پہلے نماز ہے. کہ نماز کہ اللہ کی مدد کو نیچے اتارے گی. نماز کیا کرے گی؟ کہ اللہ کی مدد کو نیچے اتارے گی. ہاں، یہ بڑا طاقتور عمل اس امت کو دیا ہے. اس امت کو جو نماز دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. نبیوں والی نماز ہوتی تھی کئی ملے. اب ہم کو نبیوں کے امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہے. ہماری جو نماز ہے وہ امام والی نماز ہے. اونچی نماز، اونچی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. نبیوں کو نماز پڑھائی تو حضور امام ہے. تو ہم کو جو نماز ملی ہے وہ اونچی نماز ہے. ہم کو جو کتاب ملی وہ اونچی کتاب ہے. ہم کو جو نبی ملا وہ اونچا نبی ہے. ہاں، سب چیزیں ہماری اونچی اونچی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارا دین ہے، پورا کامل دین ہمیں دیا گیا ہے. اس لیے اس کی محنت دی گئی ہے کہ ایمان کی محنت، پھر عبادت کی محنت. جب ایمان اور عبادت کی محنت صحیح ہو جائے گی تو پھر اخلاق صحیح ہو جائیں گے. کیا صحیح ہو جائیں گے؟ کہ زندگی اخلاق والی بنے گی. ہاں، کہ زندگی میں جو اخلاق برے تھے وہ نکل جائیں گے. نماز کا نور ہوتا ہے اور نور کی وجہ سے آدمی روشنی میں ٹھوکر نہیں کھاتا. اس طرح نماز کے نور کی وجہ سے اب بدی میں نہیں جائے گا، بلکہ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کو گناہ چبھے گا کہ یہ میں نے گناہ کر لیا، یہ میں نے گناہ کر لیا. اندر چبھن پیدا ہوگی. جی ہاں، نماز کی نورانیت، ذکر کی نورانیت. اس لیے ہم کو بنیادی چیزیں دی ہے، کلمہ اور نماز. ہاں، اگر کلمے والی محنت ہوئی تو عبادت والا ماحول بن جائے گا. حضرت فرماتے تھے ہماری محنت صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا. کون سا دین؟ عبادت والا دین زندہ ہوگا. پہلا نمبر عبادت. لوگ نمازی بنیں گے. دیکھ رہے ہو نمازی کثرت سے ہو گئی دنیا میں. اب بہت نماز پڑھنے والے ہیں. یہ میں نہیں کہتا 100% ہے، لیکن بہت ہو گئے نماز پڑھنے والے. بہت ہو گئے حج کرنے والے، بہت ہو گئے عمرہ کرنے والے، بہت ہو گئے مال خرچ کرنے والے. یہ عبادت کا دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت. کہ ہماری محنت کا صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں.
کہ اللہ نے یہ کیا ہے محنت سے. جب اور محنت آگے ہوگی تو آگے کا دین زندہ ہوگا. اور وہ معاشرت کا دین ہے کہ ہمارے آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا. کیا صحیح ہو جائے گا؟ محنت کریں گے صحیح محنت تو رہن سہن صحیح ہو جائے گا. جیسے مدینہ والے پہلے لڑتے تھے، جب ان کی محنت صحیح ہوئی تو بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پہلے لڑتے تھے، برسوں سے لڑتے تھے، آگ ہی لگ رہی تھی. اب حضور کا دین آیا اور دین پر محنت ہوئی تو عبادت بھی ہو گئی اور ان کا رہن سہن صحیح ہو گیا آپس کا، کہ ان کی معاشرت صحیح ہو جائے گی، ان کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا، وہ بھائی بن جائیں گے. اس کا تقاضا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بن کر رہو اور اللہ کے بندے بن کر جیو. بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر جیو. یہ حکم ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے بندے بنے، آپس کے بھائی بنے، کہ یہ والا دین بھی زندہ ہوگا کہ لوگ بھائی ہو جائیں گے محنت ہوگی تو. اس طرح دنیا کا سارا ماحول پاک ہو جائے گا. ایسا کام دیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ سارا ماحول دنیا کا پاک ہو جائے گا. ہاں، ایک طاقتور کام ہے یہ. اس کی محنت کی ذمہ داری دی ہے. نام تو ہے کلمہ اور نماز کا، اور پوری زندگی کے تمام شعبے کے نورانی اور ایمانی بن جائیں گے. تجارت ایمانی، ہر چیز ایمانی، بے ایمانی ہر جگہ سے ختم. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آخرت والا بنانے کے لیے ہم کو ایمان اور علم دیا ہے. ایمان کی محنت کرنی ہے اور علم کو سیکھنا ہے. جہالت سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. جاہل ہے، جاہل کیا حق ادا کرے گا؟ اس کو خبر ہی نہیں ہے کیا حق ہے. اس لیے اپنے آپ کو دین سیکھنے پر لگانا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے. اللہ کے راستے میں پھریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اپنے ایمان کی بھی خبر لیں گے اور اپنے علم کی بھی فکر ہوگی، اپنے اولاد کے علم کی فکر ہوگی کہ ہم اور ہماری اولاد دین سیکھیں، علم سیکھیں تاکہ حق ادا کریں. کیونکہ آخرت جو ہے وہ حق ادا کرنے کا بدلہ ہے. جنت جو ہے بدلہ ہے، بدلے میں ملے گی. بدلہ ملے جب عمل کریں گے. تو اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے. اس محنت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی. بارش ہو گئی کہ ہر چیز اگے گی، ادنا درجے کی بھی اور اعلیٰ درجے کی بھی. جو بھی اگیں گے، زعفران بھی اگے گا. کیوں؟ بارش ہو گئی ہے. اور پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اب دین کی محنت ہوگی کہ ہر خیر زندہ ہوگی. یاد رکھو، ہر خیر زندہ ہوگی، ہر شر ختم ہوگا. محنت میں یہ اثر ہے پانی کی طرح سے. اور پانی کی ضرورت ہے، ایسے محنت کی بھی ضرورت. بغیر پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں. جو دین رہا سا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری دعوت ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت پر لانا ہے اور اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو زندگیوں میں بڑھانا ہے تاکہ اللہ کا حق، اللہ کے حد، آپس کا حق، آپس کے حد یادہ ہو جاوے اور زندگی بھلائیوں والی بن جاوے. اس کے لیے میرے جو دعوت ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اس کے لیے بات سمجھنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ارادے کرنے پڑتے ہیں کہ ارادے کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کام کو کریں گے. ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری اتنی مدد. تو اس کے لیے تیار ہے؟ نیت کرو، انشاءاللہ کرنا ہے. ہاں، ہمارا جمع ہونا کرنے کے لیے ہے، بھولنے کے لیے نہیں. اب ہمت کر کے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جی ساتھی لکھا انشاءاللہ. کیا آپ کا نام؟ جی چار چار مہینے اللہ کے راستے میں ایسے لگیں کہ زندگی پلٹ جاوے. Islam. When from? Next year. بتاؤ ہمت کر کے نا. خود بھی تیار ہونا، دوسروں کو تیار کرنا. December, inshallah. Muhammad Irfan. Ridwan. جی اچھا، یہ سال لگ چکا؟ چل رہے، اللہ قبول کرے انشاءاللہ. جی ساتھی لکھا ہے انشاءاللہ. باقی ساتھی جو تشکیل ترتیب والا ہے ان کے ساتھ بھی چلے جائیں، ان کے پاس بھی جا کے تشکیل کرا دیں انشاءاللہ. نور محمد بھائی انشاءاللہ.
بتائیں کیا نام ہے؟ نذیر احمد جی فرمائیں. کب سے؟ فاروق بھائی. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آخر تک بیٹھے رہیں انشاءاللہ، اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. جو احباب نقد تیار ہیں اجتماع سے انشاءاللہ کل سے، وہ بتائیں، پہلے نام بتائیں، مقام بتائیں اور اوقات بتا دیں. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ. بیٹھے رہیں آخر تک انشاءاللہ. ٹائم دیا جائے گا نماز کی تیاری کے لیے، وضو کے لیے. جی جو نہیں اپنے آپ کو پیش کریں، دوسرے کو بھی تیار کریں. کسی وجہ سے خود نہیں جا سکتے ہیں، دوسروں کو تیار کریں گے تو بھی نفع کما لیں گے. جی